ہم پر مصیبت ان 3 وجہ سے آتی ہے۔ انسان کو زندگی میں دکھ، پریشانی، تکلیف آئے تو اس کی 3 وجہ ہوتی ہے۔ نمبر 1، دکھ، مصیبت اور پریشانی کا پہلا سبب یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ہاتھوں کی کمائی سامنے آتی ہے۔ گناہ کر بیٹھے، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، سستی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، اس گناہ کی نحوست پڑتی ہے۔ دکھ کی شکل میں، مصیبت کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، پریشانی کی شکل میں۔ اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، پکڑتے نہیں ہیں، کبھی کبھی جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی بھی پریشانی، دکھ انسان پر آتا ہے تو اس کا پہلا سبب اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ دوسرا سبب، مصیبت، دکھ، پریشانی کا دوسرا سبب یہ ہے کہ ایک بندہ تو نیک تھا لیکن مصیبت میں آ گیا۔ سبب کیا ہے؟ اصل میں مالک الملک اس کے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کثرت اشغال کی وجہ سے اس کو توبہ کا موقع ہی نہیں مل رہا، ساتھ ساتھ کمی کوتاہی بھی ہو رہی ہے، نیکیاں بھی کر رہا ہے۔ انسان ہے تو کمی کوتاہی بھی ہوتی ہی رہتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اور اللہ کا حکم کیوں ہوتا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، انسان کو کوئی دکھ آئے، کوئی غم آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی فکر لاحق ہو، تھکاوٹ ہو یا کانٹا چبھ جائے، مالک الملک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تیسرا سبب جس سے دکھ، پریشانی اور بیماری آتی ہے، ارشاد ربانی ہے، درجات کی بلندی کے لیے مصیبت آتی ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں جب مصیبت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہوا کیوں ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، ایک انسان کا اللہ نے مقام اور منزل طے کر دی ہے، انسان کا عمل اسے وہاں تک پہنچانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اسے معمولی مصیبتیں دیتے رہتے ہیں جو اس کو پسند نہیں آتی۔ کیوں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تاکہ اس کا بندہ جنت کے اس درجے تک پہنچ جائے۔ سبحان اللہ۔